اب آ جائیں اطفال کی مجالس کی اہمیت کے حوالے سے. ویسے بیسیکلی 3 روایات تھیں, میں صرف 2 روایات آپ کو شیئر کروں اور آج آپ کی زحمت سماعت کو ختم کر دوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی روایت مکتوب نمبر 31 صفین سے پلٹتے ہوئے مولا کا ایک خط ہے. اس کے اوپر شرحیں لکھی ہیں علماء نے اور بہت ہی خوبصورت خط ہے. آپ ہمارے درمیان جو مائیں ہیں نا اس خط کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور پھر اس خط کی ٹون کو اپنی ٹون کے ساتھ ذرا ملا کر دیکھیں. ہم بچوں کو پتہ ہے کیسے نصیحت کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ذاکرہ کو بچہ ایسے بال بنا کر جا رہا ہے, اس بیچارے کا کیا قصور کو میں لے کر پیدا ہو گیا. ہماری توبیخ مشکل لفظ تھا نا, مان لیں سرزنش, ٹھیک ہے, ہماری ڈانٹ ڈپٹ. ان کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, بعد میں آپ سمجھیں کہ کیوں ان کے ساتھ کہہ رہی تھی, نہیں, توبیخ, سرزنش, ڈانٹ ڈپٹ, پھٹکار بچے کو قریب نہیں کرتی, بیزار کر دیتی ہے. مولا نے یہ مکتوب ہے امام حسن کے نام, اور اس خط کے اندر یا بنیا میرے بیٹے. مولا کا لہجہ ہی الگ ہے. حالانکہ تحریر سے بعض اوقات آپ لہجے کا اندازہ بہت پرفیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اسے کہا گیا, اس کے اوپر ٹائٹل رکھا. میں کسی دن ایک شعر دیکھ رہی تھی, بہترین نام بے جوان. مولا کیا یہ بہترین چیزیں جو اوبیسلی امام حسن بے نیاز تھے اس خط سے. مولا کی مخاطبین یقینی سی بات ہے ہم جیسے گناہگار ہوں گے. مولا کہتے ہیں اس کے اندر جو ایک جملہ ہے, مولا کہتے ہیں کمسن کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. مفہوم ہے روایت اس طرح سے, میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم پر دوسرے آ کر کام کرتے ہیں, میں کر لوں. ہم جو بچوں کی مجلسیں کرواتے ہیں جس میں ایک پڑھنے والا بھی بچہ ہوتا ہے, وہ مرثیہ نوحہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں. میں نے کچھ سال پہلے جب تک میرے بچے ٹاؤن میں تھے میں نے ایک مجلس کی, اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں سے بھی ایک جملہ کہا. میں نے کہا آج کی مجلس ضرور قبول ہوگی. کہا اماں کیوں, ایسی کون سی بات ہے. میں نے کہا آنے والے مخلص آئے. وہ ایک بچہ تھا, وہ 15-20 لڑکے لے کے آ گیا, باقی کچھ فیملی کے بچے تھے, اڑوس پڑوس کے لڑکے تھے, 30-35 لڑکے ہوئے. انہوں نے خوب بھاتم, خوب نوحے, خوب ایک 25 منٹ کی عجیب سی تقریر کی. میں نے کہا دیکھو آنے والا اس لیے نہیں آیا کہ وہ بھابھی ناراض ہو جائیں گے, ان کے بیٹے کی مجلس ہے. ہم جاتے ہیں نا, ہماری نیت خالص نہیں ہوتی. پڑھنے والا حب جاہ میں نہیں آیا کہ بعد میں کہا جائے گا حجت الاسلام والمسلمین تشریف لائے تھے اور ان کا پروٹوکول, اور باہر وہ موبائل گاڑی کھڑی ہے ان کے لیے بھی کھانا بھیجنا. نہیں, کچھ نہیں, وہ بیچارہ بچہ خود ہی سے آیا, خود ہی سے مرثیہ, خود ہی سے ماتم, خود ہی سے سب. میں نے کہا وہ اہل بیت کی عنایات عزاداری پر جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے ہماری مجلسوں کو کم ملتی ہوں. میں نہیں کہتی محروم رہتی, محروم رکھنا اس گھر کا شیوا نہیں ہے, لیکن میں کبھی سوچوں ہماری مجلسوں کے اندر بہرحال ریاکاری ہے, دنیا داری ہے. ہماری مجلس میں حلیم دیر سے آئے تو ہمیں اپنی عزت کے لالے, اپنی ناک کی پڑ جاتی, مجلس کی بھول جاتی ہے. ہائے اللہ, لوگ کیا کہیں گے, حلیم نہیں آیا, تب بریانی نہیں آئی, رائتا نہیں آیا. اور فرض کرے آپ نے رائتا منگوا کے رکھا ہو, سب کے جانے کے بعد آپ دیکھیں اتنا بڑا پتیلا رائتے اور دہی اور کٹی ہوئی کھیرے اور ٹماٹر اور پیاز سے ملتا ہے, جی چاہتا اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دو. اب نکل رہا ہے جب لوگ خالی بریانی کھا کر چلے گئے. یعنی آپ کو لوگوں کی پرواہ تھی, امام حسین کی پرواہ نہیں تھی. ہم جاتے ہیں, ہمارے پاس 50-50 ہوتا ہے, وہ پھپھی بھی راضی ہو جائیں, امام حسین بھی راضی ہو جائیں. ہم بلاتے ہیں, بعض لوگ زہر لگتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. دنیا میں ہمیں سارے لوگ اچھے نہیں لگتے. ہم کیوں بلاتے ہیں, نہیں بلائیں گے تو ان کو برا, بھائی کی سالی ہے, نہیں بلائیں گے تو بھائی کو برا لگ جائے گا. اس میں بھی ہماری خالص نیتیں نہیں, ہماری نیتیں کھوٹ والی, ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بچوں کی نیتیں کھوٹ والی نہیں ہوتی. ہم تو ماتم بھی سہج کے, آج کل کی تو خواتین نے ماتم کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, پیچھے کھڑی ہو کر انتظار کر ہوتی ہیں. جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں مجبور ہوتی, جہاں نیاز ہوتی یہاں ایسے نکلتی جیسے خدا نخواستہ زلزلہ نہیں تیزی سے جلوس میں سے گزار دیا جاتا, ان کو روک دیا جائے گا, قیامت آ جائے گی. کھڑے ہیں یہ بچے. مولا کہتے ہیں کمسن کا دل. اچھا, اس بچے نے مجلس کی تیاری بھی تو کی نا, اسی بہانے 4 کتابیں کھولی. ہمارے بچے واہ واہ کرنے کے چکر میں سے ہی نیچے بیٹھے, اور باقاعدہ مجھے یاد ہے بچوں نے باقاعدہ پرنٹ نکلوائے تھے, جو مجلس کا لکھوائے نا اشتہار تھا بڑا پیارا سا, انگلش میں آخر لکھا یا صوفی بردرز کی طرف سے مجلس سے. میں نے کہا مولا ہر قدم پر آپ کی چاہت ہے, کچھ نہیں چاہیے ان بچوں کو. آتے ہیں پیار سے بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا یا حسین کرتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ان بچوں کے قدموں کے صدقے میں خدا ہمارے رزق و روزی میں برکت دیتا ہوگا, سیدہ کی عنایتیں ہم پر ہوتی ہوں گی. کمسن کے دل کو اس چیز کی طرف لائیں. دوسری روایت, اور آج کی بات ختم کر دوں. آپ یاد رکھیں, بچے کو سکھایا, پتھر پر نقش کیا, النقش علی الحجر. ادھیڑ عمر بوڑھے کو سکھایا, پانی پر لکھا, پانی پر CPU پر جا کر کچھ لکھیں, تحریر باقی رہے گی, آپ آگے جا رہے ہوں گے, پیچھے والا پانی برابر ہو رہا ہوگا.
لیکن پتھر کا نقش آسانی سے مٹتا نہیں ہے، آپ نے اسے سکھا دیا. ایک چیز اب بس میرے آخری جملے، ویلیوز ڈیلیور کریں نئی جنریشن میں. میں آپ کو 2-3 چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتی ہوں. اب دیکھیے گا ان میں سے کتنی ویلیوز ایسی جو ہمارے بڑوں نے ہم تک ڈیلیور کی. اصل میں اپنی مرحومہ والدہ کے بارے میں سوچوں، وہ مسجد میں پانی نہیں پینے دیتی تھی، کبھی انہوں نے ہمیں پانی نہیں پینے دیا. اور جب ہم پانی پینے کے آئے تھے، بہرحال بچپنا تھا، تھوڑی نادانی تھی، ایسی عمر بھی ایسی تھی، پانی مانگتے تھے نا، وہ پڑا ہوا امی وہ آنٹی کے پاس پڑا ہو تو کہتی تھی پیاسوں کی فرش ادا کے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں ہوتی. ایک ویلیو ہے. ابھی کبھی مسجد میں گلا بہت خشک ہو جائے، میں ابھی مسجد پڑھ کر ہی آ رہی ہوں گھر کی، اور فیملی میں سے کسی کی، اور شاید میں نے 1 گلاس پانی پی لیا. پانی پیتی ہوں نا تو ان کا جملہ، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے تو ذہن میں ہوتا ہے پیاسوں کی فرش ادا پر بیٹھے. یہ ویلیوز تھیں جو ڈیلیور ہوئی. فرش ادا پر آؤ تو زمین پر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ کو مولا پرسا قبول کیجیے گا. اور یہ ویلیوز ڈیلیور ہوئیں کہیں پر گزرتے ہوئے. میں یہ جملہ شاید میں نے لاسٹ استقبال ماہ محرم کی تقریر میں بھی کہا تھا. اب مدرسوں نے سکھا دیا صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس. جب بہت چھوٹے تھے علم کو دیکھ کر تھوڑا سا سر پر ہاتھ رکھ کر نیچے کر کے کہتی تھی کہو السلام علیکم یا غازی علمدار. اچھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جملہ بدل گیا، لیکن علم کو دیکھ کر سر جھکانے کی عادت نہیں گئی. میں لاسٹ نجف اشرف میں تھی، مولا کے حرم سے باہر نکلی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب باہر نکلتے ہیں نا اس گلی سے جو جس میں آغا سیستانی کا گھر ہے یا یہ حاجی اسٹیج والوں کا اسٹوڈیو بھی ہے، واپس موڑتے ہیں، 1 مرتبہ ضرور سر کو جھکا کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن. یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہے، جن کے راستوں میں امام بارگاہیں آتی ہیں. ہم سوجہ بازار میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں بعض بلڈنگز جو شیعہ بلڈنگز ہیں کنسٹرکٹ شیعوں نے کیا، ان کے اندر ایک چھوٹی سی امام بارگاہ رکھی ہوئی ہے. آفس جاتے ہوئے 1 منٹ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا مولا کو سلام کرتے ہوئے جانا، امام بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے جانا، دروازے پر دستک دیتے ہوئے جانا. مولا آپ سے طلب سوال کرتے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے علم کے نیچے کھڑے بیٹھے ہوئے. میں کچھ عرصہ پہلے کسی پروگرام کسی میٹنگ کے لیے IRC گئی، دوپہر 3 بجے کا ٹائم تھا اور شدید گرمی تھی. میں نے ایک مومن کو جاتے ہوئے میٹنگ میں دیکھا. جب میں جا رہی تھی تو وہاں نیچے علم کے نیچے بیٹھ کے کچھ لگے ہوئے تھے مولا سے باتیں کرنے. میں واپس آئے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سوچا اس شدید گرمی میں یہ بغیر جوتوں کے بندہ خدا کھڑا ہے. اوبیسلی علم کے پاس کوئی بھی جوتا لے کر نہیں جاتا. کس چیز نے اسے روک کے رکھا؟ یہ بچپن کی دی ہوئی محبت اہل بیت ہے. آپ ضرور کریں، حتیٰ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. تم گھر کی مسجد میں نوحہ پڑھو گے. بچے بعض کر کہتے ہیں نا میری آواز میں بھول جاؤں گی. آج کل کے تو خیر بچے بڑے کانفیڈنٹ ہیں. میں نے پچھلے دن میری بچی نے نوحہ پڑھنا تھا، اس نے کہیں سے رومن میں لکھا ہوا نکلوا کے تیار کر جیسا عباس آتا ہے. میں نے کہا دیکھو مولا کو اس چیز سے سروکار نہیں کہ تمہاری آواز کیسی ہے. مولا کو اس چیز سے سروکار نہیں، تم نوحہ توڑ دو گی. بالآخر پڑھنے والا جانتے نا جو بہرحال پرفیکٹ ہے وہ اچھی طرح سے نوحہ اٹھائے گا. وہ بیچارہ جو پہلی دفعہ پڑھا وہ 10 دفعہ سمجھ نہیں آئے گا. سر عباس آتا ہے کہاں ماتم اٹھانا ہے، کہاں ماتم ہلکا ہے، کہاں 2 ہاتھ کا ہے، کہاں تیز ہے، کہاں ہلکا ہے. آپ اسے دیں. اور آخری مثال یہ مثال میں نے پتہ نہیں شاید روحانی کی تقریر میں سنی تھی، یہی ذاکری کی کلاسز کے حوالے سے، کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، جاپان مسجد سے پڑھنے گئے تھے. ایک صاحب مسجد میں آئے 18 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، اور جو مسجد میں آنے جسے مجلس میں ماں نے عادت ڈال دی تم میرے ساتھ فرش ادا پہ چلو گے. چھوٹے چھوٹے سے بچوں سے کتنی مجھے دکھ ہوتا ہے. بعض اگر بچہ روتا ہے نا، لوگ ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں ماں کو کہ وہ بچہ ہے، بچہ روئے گا، بچہ نہیں روگا گاؤں تو کیسے رونے کی آواز آئے گی. تھوڑا سا درگزر سے کام لینا. ہم بچہ ہے شرارت کرے گا، تھوڑا سا پانی گرا سوکھ جائے گا، بات ختم. تساہل اور تغافل، ہمارے ان تساہل اور تغافل نے لوگوں کو بچوں کو مجلسوں میں لانے سے روک دیا ہے. یعنی میرے پاس لاسٹ میں کہیں مجلس پڑی تھی، کسی مومنہ کے 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، انہوں نے پانی یہ جو رکھا جاتا ہے ذاکرہ کے لیے گرا دیا. وہ بعد میں مجھے معذرت کرنے لگے. میں نے کہا معذرت علی کیا بات ہے، خوب آپ کا بچہ نہ گراتا، ممکن ہے میرے ہی پیسے گر جاتے. پانی گرا نا خشک ہو جائے گا، کون سی ایسی قیامت آ گئی. بچوں کو مجلسوں میں لے کر بھی ضرور جائیں، ممبر کے پاس بھی بیٹھیں. بدتمیزی مناسب نہیں ہے. شرارت بچے کی فطرت کا خاصہ ہے. بچہ شرارت نہیں کرے گا تو میں اس عمر میں شرارت کرنے سے رہی. انہیں عادت ڈالیے. آپ نے 1 مرتبہ عادت ڈالی. مجھے نہیں پتا میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا، بہت اچھا جملہ تھا. آپ کچھ نہ دیں، آپ انہیں اچھی عادتیں دے دیں. سید الشہداء کے دروازے سے وابستہ رکھیں. میرا آخری جملہ ہمارے کے راقی استاد کی زبان سے میں نے سنا تھا. میں نے کوئی بات کہی کہ مثلا بچے یوں کرتے ہیں جیسے ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے، علماء مل جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان سے قصبے فیض کریں. کہا انہیں علی مرتضیٰ سے وابستہ رہنے دو. تو چالے بھی اٹھتے تو چاہنے بھی اٹھتے نہیں. مولا گرنے نہیں دیں گے. مولا کی عزادار پر نظر عنایت ہے.
میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ نظر عنایت کم ہو، میرے معصوم بچے پر نظر عنایت رہے گی. تو بہرحال میں عزادار بناؤں، اچھے طریقے سے انہیں عزاداری کی ٹیکنیکس سکھاؤں، اچھے طریقے سے ان کے اس خلوص کی قدر و قیمت کو سمجھوں اچھے طریقے سے. حتیٰ آپ بچوں کو کہیں اپنے جیب خرچ سے مسجد کرو، جو باقی کمی آئے گی وہ ہم ڈال دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. اچھی نیاز کھلائیں. بلکہ میں اس چیز کو میں پہلی مرتبہ میں نے کہیں پاکستان سے باہر دیکھا. ہمارے پاکستان میں اگر خواتین کو 100 روپے کی 70 روپے کی نیاز ہوتی ہے نا، بچوں کو ڈرکھایا جا رہا تھا وہ جوس پر. میں ان کے یہاں مسجد پڑھنے کے لیے گئی پہلی مرتبہ، تو میں نے دیکھا انہوں نے بچوں کے لیے چھوٹی سی ایک چاکلیٹ ڈالی ہے، ایک کینڈی اور ایک چھوٹا سا اسٹف ٹوائے ہے. مجھے بہت اچھا لگا. یہ چیز میں نے دوسری مرتبہ مشہد مقدس میں دیکھی. اس وقت میرے بڑے والے بچے چھوٹے تھے، میں مسجد پڑھنے پہلے دن گئی تو میں نے اپنے چھوٹے دونوں سے کہا مسجد میں چلو گے؟ تو کہہ رہے ہم نہیں جا رہے. وہ بیچارے گھر میں مجھے سن لیتے ہیں، بڑی بات ہے نا، صبر چاہیے اس کام کے لیے، اب باہر بھی آپ ہی کو سنیں. خیر میں واپس آئے تو انہوں نے بڑے بڑے ہیمبرگرس اور جو ڈرنک کی بوتلیں تھیں. میں نے ان سے کہا تم دونوں نے گئے نا، وہ آنٹی بیئر بانٹ رہی تھی بچوں کو. کہتی کیا؟ میں نے کہا 13-14 بچے تھے، سب کو انہوں نے بیئر چھوٹے چھوٹے سے بیئرز بانٹے ہیں، بڑے یعنی اکنامیکل تھے، بہت کوئی آسمانی قیمت کی چیز نہیں تھی کہ آپ کہیں بہت کوئی کروڑ پتی خاتون تھی. اگلے دن جب میں مسجد کے لیے تیار ہو کر مسافر خانے میں ہم لوگ رکے ہوئے تھے، میرے سے پہنچی تو میں نے دیکھا وہ دونوں صاحبزادے تیار بیٹھے ہیں، پشتی سے ٹیک رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ آج آپ کے ساتھ مسجد میں جائیں گے. اور جیسے ہی انہوں نے نیاز لے لی، انہوں نے مجھے پیچھے سے چٹکیاں بھرنے شروع کر دی، گھر چلیں دیکھیں اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں. تم لالچ میں ہی صحیح، تمہارا پہلا قدم اس چیز کے لیے ہوگا، دوسرا قدم حسین کی محبت میں ہوگا. پروردگار انشاءاللہ بحق محمد علی محمد ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کو عزاداری دے کر جائیں. ذاکرہ جب اپنا لیکچر تیار کر کے جاتی ہے سامعین وہ نہ ہوں تو اچانک مجلس کو کیسے بدلا جائے. صرف ایک آسان ٹپ، تصاحب یاد کر لیا، تغافل یاد کر لیا. تیسرا توسل. اور توسل آپ کو یقین کریں میرے ساتھ ایک دفعہ، ایک میں نام نہیں لینا چاہتی، کسی شہر میں بہت بڑا مسیپ ہو گیا، مجھے اندازہ تھا وہاں شہادت ثالثہ کا ایشو چل رہا ہے. مجلس کے بعد ایسے ہی سوال جواب کا سیشن تھا، پہلی پرچی آئی کہ نماز میں درود کے تشہد کے بعد اجل فرج ہم کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا کہہ سکتے ہیں. پھر پرچی، پھر مجھے اندازہ ہوا یہ پرچیاں پلانڈ ہیں. اب اس کے بعد کہا جائے گا جب اجل فرج ہم کہا جا سکتا ہے تو اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا جا رہا ہے. میں نے پہلا جملہ صرف ایک بولا، جناب سیدہ آپ مددگار ہیں، میں ان کے بس کی نہیں ہوں. مددگار ہیں، شہزادی مدد نہیں کریں گی. میں بیوی کو ایک جملہ کہتی ہوں جب صبح ہوتی ہے نا، ایک جملہ کہتی ہوں. بیوی میرے گھر ماسی آتی ہے نا، کہتی باجی یہ چیزیں سمیٹو میں جھاڑو پوچھا کروں. جھاڑو پوچھا کرنا اس کا کام ہے، چیزیں سمیٹنا میرا کام ہے نا. اب گھر میں بچہ ہے میرا ایک چھوٹا 1.25 سال کا، 10 چیزیں گراتا ہے، یہ کام میرا ہے. میرا کام مجلس پڑھنا ہے. راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں برطرف کرنا آپ کا کام ہے. ہم تو اپنی نوکری کرنے کے لیے نکل پڑے، آپ کے دروازے تک پہنچ گئے. کیسے ممکن ہے آپ میری نوکری کے راستے میں کھڑی رکاوٹوں کو دور نہ کریں؟ اور خدا گواہ ہے جتنے سال سے خدمت کر رہی ہوں میرے اپنے کام رک جائیں، لٹک جائیں، آج کی بجائے 20 دن تک چلے جائیں، جناب سیدہ کا کبھی کوئی کام رکتا نہیں ہے. توسل وہ دوسری ماسٹر کی ہے. اور ہم تو اتنے واقعاً خوش نصیب ہیں. ایک جملہ صرف کہوں آپ کی خدمت میں، بچیاں بیٹھی ہوں، تبرک کے عنوان سے یہ جملہ کہہ رہی ہوں اور توسل کے باب سے یہ جملہ کہہ رہی ہوں. ہمارے پاس توسل کرنے کے لیے ہر طبقے کی عورت کے پاس ایک مثال ہے، اور ان مثالوں کے اندر سب سے عجیب اور مصیبت ناک ترین مثال جناب ام رواب کی. میں نے استقبال ماہ محرم میں بھی ان کے لیے کچھ جملے کہے تھے، دوبارہ یہ جملہ دونوں. کربلا کی ساری خواتین جب واپس آئیں تو کچھ نہ کچھ لے کر آئیں. زوجہ عباس، 2 بیٹے ساتھ ہیں، بیٹی ساتھ ہے. جناب زینب صاحبزادی، داماد، 2 بچے الحمدللہ مدینے میں حیات ہیں. اسی طرح سے باقی بیوی، حتیٰ زوجہ مسلم، جناب مسلم کی ساری نسل منقرض ہے. 4 بیٹے شہدائے کربلا میں سے، 2 باپ کے ساتھ تھے، 2 شہدائے کربلا میں سے، لیکن بیٹی ساتھ لے کر آئی تھی. کربلا کی صرف ایک بیوی ہے جو خالی ہاتھ واپس آئی. کیسے آئی ہوں گی مجھے کبھی واقعی میرے تصور سے بالا تر. میں صرف 1 یا 1.5 منٹ کا ایک جملہ آپ کو زحمت سماعت دوں، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. میں خود ایک ماں ہوں، میں کبھی سوچتی ہوں، اور یہ جملے ہماری کو ساتھ پڑھا بھی کرتی تھی. سحر کا وقت ہوتا تھا نا، ایک اجھلے جھولے کی ڈوری ہلاتی تھی، بین کیا کرتی تھی. سحر کے وقت پرندوں کو دیکھ کر آواز دیتی تھی، یا پرندوں اپنے آشیانوں سے نکلے ہو، شام ڈھلے کی لوٹ آؤ. میری گودی سے اصغر ایسا گیا پلٹ کے نہیں آیا. کبھی 2 خون بھرے گوشت والے ہاتھ میں لیتی تھی، کہتی تھی سکینہ بیٹے باپ کو پیارے ہوتے ہیں. حسین اب تک حسین کے سینے پر سوئیں گے اصغر. تم نے ماں کا پہلو خالی کرتے وقت سوچا نہیں
جب میں مدینے میں کسی ماں کو دیکھوں گی برابر میں بچی لیے بیٹھی ہے، مجھے سکینہ تم بڑی شدت سے یاد آؤ گی۔ ایسی مصیبت، نہ سر پہ سہاگ کی چادر رہی، نہ گود کی گرمی رہی، نہ پہلو کی زینت بیٹی کی صورت میں باقی، عزاداری کرتے ہوئے کبھی یعنی واقعہ کربلا کے بعد چھت کے نیچے نہیں گئی۔ اب یہ جملے مقتل کے نہیں ممبر کے ہیں کہ مدینہ بہت شدت کی بارش تھی، امام سجاد سے بنو ہاشم کی عورتوں نے کہا ماں مر جائے گی، آگے بڑھ کر کہتے ہیں اماں اٹھیے، کہا مجھے یہ بتاؤ پہلے بیٹا بن کے کہہ رہے ہو یا امام وقت بن کے حکم دے رہے ہو؟ کہا حکم مولوی ہے، میں امام بن کے کہتا ہوں اٹھ جائیے۔ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے لیے خدا کے امام سے وعدہ کیا تھا، آج ایک امام حکم دے رہا ہے تو میرا پردہ رکھ لے، اور پردہ رکھ لیا پروردگار عالم نے۔ پروردگار کربلا کے صابر ماؤں کے صدقے میں، صابر بہنوں کے صدقے میں، بیویوں کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار یہ پرخطر راستہ ہے، حقیقتاً پرخطر راستہ ہے۔ شہادت کے بعد یہ مشکل ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے، ممبر کے اوپر آنا، بیٹھنا، اس ذمہ داری کو نبھانا۔ تجھے واسطہ ان اولیاء خدا کا جنہوں نے اس ممبر سے تیرے دین کی خدمت کی، اس دین کو آگے پھیلایا، ہمیں مبلغین اور مروجین واقعی دین میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ بحق محمد و محمد ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ اپنی صحت، سلامتی، طول عمر اور صبر میں اضافے کے لیے ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد پڑھے۔